نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون صدق اللہ العظیم۔ میرے عزیز بھائیوں، آج کا ہمارا پہلا مسئلہ یہ ہے کہ آدمی میت کو غسل دیتا ہے کیا اس آدمی کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے کہ نہیں؟ میرے عزیز بھائیوں، جو میت کو غسل دیتا ہے اس کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے، کیونکہ میت کو غسل دینا یہ عبادت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میت کو غسل دینے کا حکم دیا ہے، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جس عمل کو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کا حکم دیا ہو تو وہ ثواب نہ ہو یا عبادت نہ ہو؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں ایسا کوئی حکم نہیں دیا معاذ اللہ، اللہ معاف فرمائے، جو گناہ والا عمل ہو۔ لہذا میت کو غسل دینے کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا ہے، اور یہ میت کو غسل دینا عبادت ہے۔ لہذا جو آدمی یا مولوی صاحب کو میت کو غسل دیتے ہیں ان کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے۔ آگے مسئلہ یہ ہے، اگر کوئی امام موچی ہے، کمیار ہے یا کوئی مراسی ہے تو ان کا بچہ پڑھ کے حافظ بنا، قاری بنا، عالم بنا، تو جو گھٹیا برادری ہیں جن کو سمجھا جاتا ہے کمزور اور ماڑی برادری کو سمجھا جاتا ہے، یا مراسی وغیرہ ہے، ان کا بچہ پڑھ کے حافظ، قاری، عالم بن گیا تو کیا ان کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے کہ نہیں؟ میرے عزیز بھائی، یہ میں برائے کرم عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جس نے کلمہ پڑھ لیا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ اللہ معاف فرمائے وہ گھٹیا نہیں، وہ کمزور نہیں، وہ کمتر نہیں۔ جس نے کلمہ پڑھ لیا ہے ایک عظیم جو ہے پیغمبر کی عظیم امت کا رکن بن گیا ہے، وہ سپہ سالار بن گیا ہے۔ میرے عزیز بھائی، کلمہ پڑھنے کے بعد کوئی آدمی معمولی نہیں رہتا، یہ اس امت کی خصوصیت ہے۔ اس امت کو اللہ نے انعامات سے نوازا ہے، اس امت کو اللہ پاک نے خصوصیات سے نوازا ہے، اس امت کو اللہ پاک نے بہت بڑے انعامات سے نوازا ہے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ جو 3 مرتبہ قل هو اللہ میرا امتی پڑھتا ہے اس کو پورے قرآن کا ثواب ملتا ہے۔ یہ کلمہ پڑھنے والے کے لیے ہے، موچی ہے، کمہار ہے، جلایا ہے، کوئی بھی کمی برادری کا آدمی ہے، جب وہ حافظ قرآن ہے، قاری ہے، عالم ہے، کلمہ گو ہے تو اس کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا جب میرا امتی میرے گھر میں جاتا ہے تو جس جگہ اس کے جسم پر میرے شہر کا گٹا مٹی جو پڑ جاتا ہے اس پر اللہ جہنم کو حرام کر دیتا ہے۔ تو میرے عزیز بھائی، یہ آپ کے لیے اللہ پاک نے خصوصیات ہیں عطا کی ہیں۔ اللہ کے حبیب نے آپ کو یہ انعام دیا ہے، اس امت محمدیہ کو انعام دیا ہے۔ کلمہ پڑھنے والا کوئی بھی آدمی کمتر نہیں ہوتا، جو کلمہ پڑھ لیتا ہے وہ امت کا رکن بن جاتا ہے، میرے کملی والے کا غلام بن جاتا ہے، وہ جنت کا حقدار بن جاتا ہے جو کلمہ پڑھ لیتا ہے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ جب کوئی آدمی میرے شہر میں جاتا ہے جو حرم کی حدود آگے کراس کرتا ہے، اللہ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا جو مسجد حرام میں ایک نماز پڑھتا ہے اللہ اس کو 1,00,000 نماز پڑھنے کے برابر ثواب دیتا ہے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا جو میرے مسجد نبوی کے اندر نماز پڑھتا ہے، ایک روایت کے اندر ہے 1,000 نماز کا ثواب ملتا ہے، جو مشہور بات ہے وہ 50,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ یہ کلمہ پڑھنے کی برکت سے ہے۔ اور فرمایا جو میرے گنبد خضرا کو دیکھ لیتا ہے کل قیامت کو میں اس کی سفارش کروں گا۔ فرمایا جو قرآن مقدس پڑھنے کے لیے 1 حرف پر اس کو 1 نیکی ملتی ہے، جو آدمی 1 نماز پڑھتا ہے جماعت کے ساتھ اس کو 27 نمازوں کا ثواب ملتا ہے، جو آدمی جامع مسجد میں جا کر نماز پڑھتا ہے اس کو 50 نمازوں کا ثواب ملتا ہے، جو آدمی پکی توبہ کر لیتا ہے اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ میرے عزیز بھائی، یہ اس امت کی خصوصیت ہے، اس امت کو اللہ نے انعامات سے نوازا ہے۔ یہ وہ امت ہے جس امت کے لیے انبیاء روتے گئے، یا اللہ اپنا پیغمبر نہ بناتا اس محمد کا امتی بنا دیتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے عزیز بھائی، اس لیے میں نے گزارش کی ہے کسی آدمی کو کم تھا بھی سمجھنا چاہیے۔ اور مکے کے اندر، عرب کے اندر جو سب سے کمتر جس کو سمجھا جاتا تھا وہ حبشی لوگ تھے، لیکن جب بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھ لیا تو اللہ کے حبیب نے ان کو یہ مقام عطا فرمائی، اتنی عظمت عطا فرمائی، اتنی شان عطا فرمائی، کہا کہ بلال آج کعبے کی چھت پہ چڑھ کے اذان دے۔ تو میرے عزیز بھائی، جو کعبے کی چھت پہ چڑھ کے اذان دیتا ہے کیا وہ معاذ اللہ واللہ معاف فرمائے وہ کمتر ہے؟
یا وہ گھٹیا برادری کا ہے۔ جب اس نے کلمہ پڑھ لیا تو اللہ نے نبی نے ان کو وہ مقام عطا فرمایا کہ آج تک ساری دنیا بلال کا نام لے کر اش اش کرتی ہے۔ جب بھی بلال کا نام زبان پہ آتا ہے تو زبان بے اختیار کہہ اٹھتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ ہم سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ وہ کیا تھا؟ یہ کلمے کی برکت تھی۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا بلال جب میں معراج کی رات جنت میں گیا، جنت میں نے جا کر اس کی سیر کی تو میں نے جنت میں تیرے قدموں کی چلنے کی آہٹ سنی، آواز سنی۔ تو میرے عزیز بھائی وہ نبی کا امتی جو اس کی اتنی کمزور جو کمتر برادری تھی، حبشی برادری، جب اس نے کلمہ پڑھ لیا اللہ کے حبیب کا امتی بن گیا، عظیم امت کا عظیم کارکن بن گیا، تو وہ چلتا زمین پہ تھا، اس کے چلنے کی آواز جنت پہ آتی تھی۔ کیوں؟ اس نے کلمہ پڑھا تھا۔ یہ کلمے کی برکت ہے۔ اس لیے میں چند بات کرنے سے میرے عزیز بھائی، کمہار ہو، جلایا ہو، چاہے وہ مراسی ہو، جب اس نے کلمہ پڑھ لیا، جب اس نے حافظ قرآن بن گیا، قاری بن گیا، اللہ نے اس کو نواز دیا۔ یہ تو اللہ کی مرضی ہے، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ۔ اللہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے۔ ساری کی ساری خیریں اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ میرے عزیز بھائی، کوئی بھی برادری کا آدمی ہو کلمہ کو مسلمان، اس کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے۔ آگے مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ زیادہ لمبی قرات کراتے ہیں بعض لوگ جو ہیں فجر کی نماز میں کافی لمبی قرات شروع کر دیتے ہیں۔ کیا زیادہ لمبی قرات کرانا یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ میرے عزیز بھائی، زیادہ لمبی قرات کرانا یہ جائز تو ہے، لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ ایک مرتبہ نماز کی وجہ سے ایک قاری صاحب نے، ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی اور نماز کو زیادہ لمبی کر دی، حتیٰ کہ پیچھے بچوں کے رونے کی آواز آنے لگی۔ جب اللہ کے پیغمبر کو یہ بات پہنچی تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا زیادہ لمبی نماز نہ پڑھایا کرو، بلکہ ہلکی نماز پڑھانی چاہیے۔ ایک اور حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ نماز میں سب سے کمزور آدمی کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ شاید ہماری لمبی نماز پڑھنے سے کہیں وہ بے ہوش نہ ہو جائے یا گر نہ پڑے، تو میرے عزیز بھائی زیادہ لمبی نماز نہیں پڑھانی چاہیے، بلکہ ہلکی نماز پڑھانی چاہیے، اور جو نماز میں سب سے کمزور آدمی ہے اس کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ